السلام علیکم، دی بینچ میٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ثاقب ہارون۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ دی بینچ میٹ کے پلیٹ فارم پہ موجود ہے، موصوف جو ہے اپنی قداور شخصیت کے ساتھ ساتھ ایک بڑا ہی اونچا رتبہ رکھتے ہیں، کیونکہ موصوف کا تعلق جو ہے وہ ٹیچنگ سے ہے۔ ٹیچنگ وہ مقدس پیشہ جو ہمارے پیارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ موصوف جو ہے وہ 30 سال سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور ہزاروں طالب علم آپ کے دسترس میں اپنی تعلیم حاصل کر کے بڑے بڑے منصبوں پر اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو آج ہم اپنے شاہی دوست کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی شبیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج آپ نے کیسے ہمت کر لی ہمارے بینچ میٹ بننے کی سر؟ میں آپ لوگوں کا بلاوا آیا کہ آپ کو آنا ہے، تو میں تھوڑا سا ڈر گیا کہ میری نوجوان نسل، میرے نوجوان دوست مجھے یاد کر رہے ہیں، خدا نخواستہ کہیں کچھ کرنے کا ارادہ ہے تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے پہلے پہنچ جاؤں، یا ان کے کہنا چاہیے کہ بیک اپ کے لیے پہنچ جاؤں، تو میں حاضر ہو گیا۔ تو سر دی بینچ میٹ کا فارمیٹ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہم یہاں پر کیا باتیں کرتے ہیں۔ آپ بتائیں گے تو پتہ چلے گا، ورنہ میرا آج پہلا ایکسپیرینس۔ سر یہ ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنی بات کسی پلیٹ فارم پہ رکھنا چاہتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی طبقے سے، کسی رنگ، کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو یا جوان ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے پلیٹ فارم ہے۔ میرے کچھ چٹکلے کے ساتھ سوالات بھی ہوتے ہیں کچھ، تو آج ہم آپ سے گفتگو شنید کریں گے سر۔ گفتگو شنید میں نے یوز کیا ہے، اور شروع کرتے ہیں سر۔ اپنی لائف کے بارے میں کچھ بتائیے لوگوں کو جو لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آف دی ریکارڈ بہت کچھ باتیں ہوئی ہیں سر۔ اچھا، مجھے یہ احساس حاصل ہے کہ میرا تعلق ایک لیاری کے قدیم اور پڑھے لکھے گھرانے سے، خاندان سے ہے، اور میرے والد صاحب جو ہے پارٹیشن سے پہلے پڑھے ہوئے تھے، اور اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ 8ویں جماعت پاس تھے، لیکن اس وقت وہ ایز اے ٹیچر بھرتی ہوئے تھے گورنمنٹ اسکول میں، اور پھر میری پیدائش کے بعد انہوں نے میٹرک کیا۔ قیام پاکستان سے پہلے؟ قیام پاکستان سے پہلے انہوں نے جو وہ ٹیچر بھرتی ہوئے، اور پھر اس کے بعد میری پیدائش کے بعد انہوں نے جو وہ میٹرک پاس کیا تھا اپنا۔ سر بلوچی زبان سے تعلق ہے آپ کا، آپ کی اردو اتنی اچھی کیسے ہو گئی؟ یہ جادو کیسے ہوا؟ یہ جادو شاید اس لیے بھی ہوا کہ ہمارے جو ماحول تھا، ہمارے گھر کا ماحول تھا، وہاں پڑھنے لکھنے کا رجحان زیادہ تھا، تو زبان زیادہ اردو بولی جاتی ہوگی، اردو بھی اور سندھی بھی۔ اچھا، اردو اور سندھی دونوں زبانیں جو ہے وہ بولی جاتی تھی، کہ بلوچی تو ویسے ہی آتی ہے، مادری زبان ہے، لیکن ان دونوں زبانوں پہ کام کرنا ہے۔ اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ میری ابتدائی تعلیم کا آغاز جو ہے، روایتی جو تعلیم تھی، وہ سندھی زبان میں ہوئی۔ صحیح۔ میں نے کلاس 1 سے لے کر 4 تک جو ہے وہ سندھی میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کی۔ سندھی میڈیم سے جو ہے میں سوئچ کر کے پھر دوبارہ میں اردو کی طرف آیا۔ اچھا، دور عہد شباب سے پہلے دور بچپن جو آپ کا ہے، اس کی ذرا باتیں میں جاننا چاہوں گا۔ دی بینچ میٹ کا آپ نے ٹائٹل ہمارا سنا ہوگا، تو بینچ میٹ لفظ جب آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ کی کون سی یادیں؟ بہت سے چہرے میرے سامنے آتے ہیں جو ہمارے ساتھ تھے، ان میں سے کچھ اب آیات ہیں، کچھ اس دنیا سے رخصت بھی ہو چکے ہیں، تو کچھ ساتھی ایسے ہیں جو ابھی بھی علاقے میں موجود ہیں، اور وہ مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار تم ہم سے بہت آگے نکل گیا۔ تو میں کہتا ہوں بھائی کس حوالے سے؟ تو کچھ تو مذاق میں کہتے ہیں کہ خط کے اعتبار سے آپ ویسے ہی آگے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی خط کے اعتبار سے اگر آپ چھوٹے رہ گئے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، اور کچھ کو میں کہتا ہوں کہ آپ بہت آگے نکل گئے، تو وہ کہتے ہیں کس اعتبار سے؟ میں نے کہا تم 4 دکانوں کے مالک رہ گئے، بن گئے، اور ہم تو ایک سرکاری نوکری کی تنخواہ پہ گزارا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ کچھ چہرے، کچھ دوست احباب ایسے ہیں جو اب تک ساتھ ہیں، اور جن میں ایک نام میں یقینی طور پر لوں گا، ہمارے جلیل ابراہیم صاحب کا۔ وہ بھی آپ کے بینچ میٹ نہیں تھے، لیکن ہم چونکہ ایک محلے میں، ایک علاقے میں رہتے تھے، ہم نوالا تو آپ رہے ہیں، ہم نوالا رہے ہیں، تو اس حوالے سے ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا۔ تو سر یہ آپ بھی بیک بینچر تھے یا فرنٹ بینچر والے پڑے؟ الحمدللہ یہ اگلی نشستوں کے ہم طالب علم تھے۔ نہیں الحمدللہ، پیچھے والے سارے نکمے ہوتے ہیں؟ نہیں، پیچھے والے وہ ہوتے ہیں جن کو سونا ہوتا ہے، شاید آپ جیسے راتوں کو جاگنے والے طالب علم۔ یہ میرا عالیہ تجربہ یہ بتاتا ہے، ہم کسی کو سونے نہیں دیتے تھے اصل میں۔ ہمارا عالیہ تجربہ یہ بتاتا ہے، ٹیچنگ میں جب آئے ہیں پروفیشن میں، تو پتہ چلا کہ جی پیچھے وہ خاص طور پہ آج کل بچے بیٹھتے ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں۔ آج کے سوشل میڈیا کے مارے ہوئے نوجوانوں کی میں بات کرتا ہوں، وہ پیچھے کی بینچیں اس لیے پکڑتے ہیں کہ وہاں جا کر اپنی نیند پوری کرتے ہیں۔ اچھا، آپ نے اسکول دور میں کبھی مار کٹائی ہوئی؟ آپ اسکول کے دور میں چونکہ میری ڈرائنگ بہت خراب تھی، انتہا درجے کی خراب تھی،
آج تک آپ کو میں انکشاف کر دوں کہ آج تک میں ستارہ نہیں بنا سکتا، اسٹار جو ہوتا ہے اسٹار میں نہیں بنا سکتا. تو اس ڈرائنگ کے حوالے سے ایسا علمیہ ہوا کہ سائنس کے جو ٹیچر تھے وہ اتفاق سے میرے اپنے ماموں مرحوم تھے، اور انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کی ڈرائنگ اچھی نہیں ہے. اور کوئی ایک ایسا چیپٹر آیا جس سے مجھے کچھ اشکال بنانے تھیں، سارا کام مکمل کر لیا اپنے ہاتھوں سے، لیکن وہ شکل نہیں، خاکے نہیں بن پائے. تو کسی دوست سے بنوا لیے، اور جب کاپی چیک کرانے کی باری آئی تو فوری طور پر وہ کاپی الگ ہو گئی، اور ہم جو ہے وہ مار کھانے والوں کی فہرست میں آ گئے کہ یہ اپنے ہاتھ سے نہیں بنائے. تو 2 اسٹک جو وہ پڑی زندگی میں، اس کے بعد دوبارہ کبھی زحمت ایسی نہیں کسی نے ہمت بھی نہیں کی. اچھا تھپڑ تو آپ نے کبھی نہیں کھایا ہوگا سر؟ تھپڑ بڑے بھائی کا کھایا. تو میں والدہ کے ساتھ وہاں گیا تھا، چھوٹی عمر تھی، تو کوئی ایسی حرکت کی تھی جس کے نتیجے میں بڑے بھائی صاحب نے جو ہے اس دن ٹھیک ٹھاک طریقے سے جڑ دیا. تو وہ تھپڑ بھی یادگار. ایسی کیا حرکت کرتی صاحب وہ تھپڑ پڑ گیا؟ وہ آف دی ریکارڈ ہے. یہ وہی حرکت تھی جب امی کی تھی ابھی. اب آپ کو یہ آپ نے وہی حرکت تو نہیں کر دی، بڑے لڑکے ہونے کا فائدہ اٹھا دیا، بچوں کو گدی میں تھپڑ مار دیا؟ نہیں یہ وہ نہیں ہے. جب بھی پڑھتا ہو کبھی سر کو لے کے جا رہے ہیں. یہ اس سے زیادہ آگے کی حرکت تھی. یہ بڑی خطرناک تھی سر، یہ ہم سے پڑھتا رکھتے ہیں. اس کے متعلق میں اس وقت بات نہیں کر سکتا. آپ دی ریکارڈ میں آپ سے بات کروں. اچھا سر، آپ ذرا اپنی عہد شباب کے دور میں اب آ جاتے ہیں، آپ اس کالج کی طرف. کالج لائف میں کیا فرق تھا پرانی کالج لائف میں آپ لوگوں کے زمانے کی اور آج کے زمانے کی کالج لائف میں؟ ایک مین فرق کیا ہے؟ میرے پاس جو فرق واضح طور پر نظر آتا ہے کالج کے، آج کے کالج کے طلباء میں، کہ آج کے طالب علموں کے پاس وقت کی کمی ہے. صحیح. پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. چلے جو آپ کا جو سلیبس ہے، جو نصاب ہے، وہ تو آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اس کے لیے آپ کالج بھی نہیں جا رہے، آپ کوچنگ سینٹروں کا سہارا لے رہے ہیں. لیکن جو اس کے علاوہ اضافی چیزیں ہیں، جیسے اخبار ہو گیا یا رسائل ہو گئے، وہ چیزیں نہیں پڑھتے. ادب کیا ہے؟ ادب کے حوالے سے اگر ہم کبھی کسی سے غلطی سے کہیں اگر پوچھ لیا ہم نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے آپ، تو وہ اس قصے کو بھی نہیں جانتے، قصص الانبیاء بھی نہیں پڑھی ہوئی ہوتی. جی. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر بچے کو مسجد میں جب قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بتایا جاتا ہے اسلامی تاریخ کے حوالے سے. لیکن بہت سے بچے ناواقف ہوتے ہیں. سر یوٹیوب سے ہمارے حافظے اور کمزور ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے دور میں یہ سلسلہ تھا کہ ہمارے استاد جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھے تاریخ کے بھی اور اردو کے بھی. اور اچھا سر، آپ کے دیگر ساتھیوں کے مقابلے میں نے آپ کو دیکھا، آپ دور حاضر کے تمام، میں ٹولز کہوں گا کیونکہ آلات کہتے ہیں. جی آلات. ہاں، ڈیجیٹل تابکاری آلات کو آپ نے اڈاپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، میں اردو کی کوشش کر رہا ہوں بولنے کی، کیونکہ ان کے ساتھ بیٹے تو اردو نکل ہی جاتی ہے آپ کی. آپ نے اپنے آپ کو چینج کیا ہے دور حاضر کے لحاظ سے، جو آپ کی لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بھی آپ نے چینج کیا ہے. لیکن دیگر جو آپ کے ساتھی ہیں وہ وہی دقیانوسی ٹولز کی طرف ہے، وہ میں کہتا ہوں اپڈیٹڈ بھی نہیں ہے، صرف وہ مایوس بھی زیادہ رہتے ہیں. میں اس حوالے سے میں اپنے ساتھی استادوں کو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ وہ استاد ہی نہیں جو اپنے نوجوان طلباء کے ساتھ نہیں چلتا. صحیح. اور جیسے جیسے کمپیوٹر آگے بڑھتا ہے کیا میں بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کرتا چلا گیا. سر تو بہت آگے بڑھ گئے ہیں. سر نیٹ فلکس کی کون سی سیریز دیکھ رہے ہیں آج کل؟ نیٹ فلکس کی سیریز آج کل کون سی دیکھ رہا ہوں، اس کا وقت نہیں مل پاتا کیونکہ پڑھنے کے لیے مواد اتنا سارا میرے پاس موجود رہتا ہے. اس وقت کیونکہ ڈیجیٹل کتابوں کا دور ہے، کچھ دوست احباب ایسے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پہ میرے پاس 8 سے 10 کتابیں آتی ہیں ماشاءاللہ. تو وہ ان کتابوں کو پڑھنے میں اتنا وقت نکل جاتا ہے کہ ٹی وی دیکھنے کا موقع اتنا نہیں مل پاتا. اچھا. آپ چونکہ کوچنگ سینٹر میں پڑھاتے رہے ہیں تو آپ کے حوالے سے ہیومر یہ ہے کہ آپ طالبات کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں، لوگوں کو ٹائم نہیں دیتے. سر اس کی کیا وجہ ہے؟ طالبات کو میں اس لیے بھی زیادہ دیتا ہوں کہ طالبات دیتے ہیں، یہ بس یہ سچ ہے. بالکل سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں. میرے اندر میں تیر چلا تھا، لگ گیا. جی جو سچ ہے اس کو ماننا چاہیے. جی بالکل. اور ویسے تو استاد میں اس بات پہ یقین کرتا ہوں کہ جی ہم رول ماڈل ہیں، ہم اگر جھوٹ بولیں گے تو طلباء ہمیں سے دیکھ کے کیا سوچیں گے. کیا وجہ ہے اس کی سر؟ بیسک وجہ اس کی صاف ہے. جب ہمیں اپنی نسلوں کو سنوارنا ہے تو اپنی خواتین کو، اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دینی ہوگی، ان کی بہتر تربیت کرنی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ میری توجہ جو ہے طلباء کی نسبت طالبات کی طرف زیادہ رہتا ہے. صحیح. اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ مجھے بہت سارے کوچنگ سینٹر کلاسز کے لیے بلا رہے تھے، لیکن میں نے سب کو منع کیا کہ میں نہیں آ رہا. لیکن صرف ایک ہفتے میں ایک دن صرف طالبات کی
क्लास लेने के लिए जाता हूँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, उन तालबात की क्लास में लेता हूँ, बाकी सबको मैंने मना वो भी तालबात की लेने चाहिए, तालबात की क्लास में ठीक लेने जाता हूँ। तो सर इसकी क्या दूसरी वजह ये भी है कि लड़के ज्यादा सीरियस नहीं होते, लड़कियां ज्यादा सीरियस होती हैं पढ़ाई को लेकर? एक बहुत बड़ी एक वजह ये भी है। ये भी। अच्छा सर, एक और सवाल है मेरा, क्योंकि आप तालबात को ज़्यादा टाइम देते हैं, तो फिर ईद कार्ड तो बहुत आते होंगे आपके पास सर? नहीं, ईद कार्ड का सीजन चला गया ना, चला गया। बर्थडे आजकल मेरे पास बल्कि ईद कार्ड आते हैं, यानी मेल ईद कार्ड आते हैं, व्हाट्सएप की सूरत, विशेस भी ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा आते हैं बर्थडे पे। तो आजकल सबसे बड़ा गिफ्ट क्या आया है तालबात की तरफ से? मुझे पता है लौंडो तो नहीं भेजा होगा आपको, वो किताब देके चले हुए कशफुल माजिद। लौंडो की अगर आप बात करते हैं ना, मैं आपको हकीकत बताऊं जी कि इस वक्त जैसे इस वक्त हम जिस कैफियत में बैठे हुए हैं, जी जी, और हमें जिस तरह इमदादी रकूम की जरूरत है, जरूरतमंद मुस्तहिकीन तक, राशन डिस्ट्रीब्यूट के लिए। अच्छा, तो उसमें सबसे ज्यादा अहम किरदार जो मेरे बैरून मुल्क मुकीम तलबा हैं, जी जी, जो लौंडे मुझसे बहुत 15-20 साल पहले पढ़ कर गए, सही। वो वहां से डॉलर, पाउंड और यूरोज में पैसे भेज रहे हैं, और यहाँ उन मुस्तहिकीन तक वो मैं पैसे पहुंचा रहा हूँ, अच्छा, उनकी इमदाद कर रहा हूँ। तो लौंडे अपनी जगह अपना काम वो कर इन रहे हैं। कामों में सबसे आगे रहते हैं। इन रशीद कामों में आपा का आगे। बेटा खो गया है, हाँ। पूरे मोहल्ले की मस्जिदों में ऐलान भी करा रहे हैं, इन कामों में आगे रहते हैं। ये बहुत तो आगे। उनका है, एक जज्बा रखते हैं अपनी कौम बाकी के लिए। बच्चियों की तरफ से जो है वो बेस्ट विशेष आती हैं। अभी तबीयत मेरी खराब होती है जरा सा, अगर मैं कोई पोस्ट लगाऊं, हाँ, उसमें तो कमेंट देखता हूँ सर, फौरी तौर पर जो लाइन लग जाती है, तो मुझे इमोजी रोने वाला, परेशान वाला। जी तो मैं सर, फौरी तौर पर उन सबको फिर मैं अब मैंने वो डालने छोड़ दिए कि जी मेरी तबीयत सही नहीं है या कुछ वो जाहिर सी बात है, भाभी जी का रिएक्शन आया होगा आपकी तरफ? नहीं, भाभी जी का रिएक्शन कोई इतना ज्यादा संगीन नहीं आता, वो यूज्ड टू हो गई हैं, बहुत आदी हो गई हैं। आदि हो गई है ज़ाहिर है, आप उनको मैंने अपने सारे किस्से बहुत पहले सुना दिए। आपको मजे की बात बताऊं, मैंने ये बात शायद पहले भी कभी किसी प्रोग्राम में कही थी कि मंगनी के बाद अब मैंने सबसे पहला तोहफा जो भेजा था वो परवीन शाकिर की खुशबू, अच्छा, बुक जो किताब है, शायरी की किताब है, वो मैंने भेजी थी एक खुशबू के साथ। किन को भेजी थी ये बता दें? अपनी मंगेतर को, मौजूदा बीवी को। सही सही। अच्छा सर, उसी किताब का अगर आपको कोई शेर याद हो वो सुना दें प्लीज सर। पत्ता पत्ता बूटा बूटा आल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग बाग सारा सारा जाने। जाने, और ये बाग जानता है। हाँ, तो आज तो और बाग के फूल के पत्तों को और भी चीजें पता चल गई। बागबान को भी सब कुछ मालूम। आप म्यूजिक बहुत सुनते हैं, मैंने देखा भी है, आप माशाल्लाह शुरू से शौक शौक भी रहा। रखते हैं, तो म्यूजिशियन में किसको ज्यादा पसंद करते हैं अपनी लाइफ में? म्यूजिक में मुझे असल में मुझे जो है ना इंस्ट्रूमेंटल ज़्यादा पसंद है जी जी, गानों की निस्बत। तो इंस्ट्रूमेंटल में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई मुझे बहुत पसंद आती है। सही। और अगर मगरिब की तरफ चले तो वहाँ कैनी जी की जो है सेक्सोफोन जो है वो जी, बहुत ज़्यादा मौसूफ जो पसंद है वो कैनी जी को सुनते हैं, कैनी हल्के जी नहीं को। आ रहे हैं, ठीक है, हमारे बड़े लड़के के शौक भी बहुत बड़े हैं, ठीक है। यानी यूनान के एक बहुत बड़े मूसीकार हैं, हाँ, असर बहुत आज़म बड़ा के। नाम है यार, बिल्कुल। यानी को मैंने बहुत सुना है। ए.आर. रहमान की जो कंपोजिशन आती हैं वो नहीं जो फिल्मों के लिए वो करते हैं, उसके अलावा जो वो एल्बम तैयार करते हैं, बिल्कुल उनको बहुत शौक से सुनता हूँ। सही। आखिरी अपनी तरफ से क्या आप पैगाम देना चाहते हैं, क्या अपने दिल की बात अपनी कौम के आगे रखना चाहते हैं? इट्स योर टाइम सर, हैव योर से। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पढ़ना पढ़ना और सिर्फ पढ़ना। कायदे आज़म जैसे कहे ना कि काम काम और बस काम, लेकिन काम करने के लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि मुझे काम करना क्या है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे यहाँ हम दीन इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारे यहाँ पहला सबक ही यही था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। बिल्कुल, पढ़ो अपने रब के नाम से। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो हम कुछ कर नहीं सकते। सही। पढ़ते रहें, अपना मुताला बढ़ाते रहें और अपनी काबिलियत में इजाफा करें। तो आखिर में इनका उस्ताद जाग ही गया। देखें, आखिर में पढ़ने पढ़ाने की बातें करी थी। डिबेटमेंट में जो है आप आकर सीख भी सकते हैं। मुझे उम्मीद है जो भी शबीर सर ने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात आज आपने आपके सामने खुल के रख दिए हैं, उनमें से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली होंगी। इसी तरीके से हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर हमारे शो में हमारा हिस्सा, हमारे बेंचमेट बनना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया पेज पर जाके हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, आप अनकंडीशनली इस शो का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, कोई मसला रखना चाहते हैं या अपनी राय किसी प्लेटफॉर्म पे रखना चाहते हैं। दी बेंचमेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करिए और लाइक करते रहिए। इसी अपनेपन के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।